بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صاحب نے جو ابھی درس دیا ہے اس کا میں اردو میں ترجمہ کروں گا، آپ لوگ غور سے سنیے۔ قیام اللیل اور وتر کی فضیلت۔ نمازی بھائیوں، قیام اللیل یعنی تہجد ان بڑی سنتوں اور نفلی اعمال میں سے ہے جن پر بہت زیادہ ابھارا گیا ہے اور ان کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ متقیوں کا توشہ، سید المرسلین کی سنت اور اللہ کے نیک بندوں کی عادت ہے۔ بلا شبہ عبادت گزار اور متقی لوگ بستروں پر آرام کرنے پر قیام اللیل تہجد کو مقدم رکھتے تھے، یہاں تک کہ قیام اللیل ان کا شعار اور رات کے درمیانی وقت میں دعا و استغفار ان کا اوڑھنا اور بچھونا بن گیا۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے۔ جو کچھ کرتے تھے اس کا یہ بدلہ ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد قیام اللیل سب سے افضل نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کے وقت نماز پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، قیام اللیل کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت اور شان رہی ہے، یہ تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ، گناہوں کی بخشش کا سبب اور خطاؤں سے بچنے کا وسیلہ ہے۔ قیام اللیل یعنی تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو کر فجر طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ رات کے آخری تہائی حصے تک اس کا مؤخر کرنا مستحب ہے تاکہ بندہ نزول الہی کے وقت کو پا لے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، وہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں؟ 2 ہلکی رکعتوں سے قیام اللیل کا شروع کرنا مستحب ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی قیام اللیل پڑھے تو اسے 2 ہلکی رکعتوں سے اپنی نماز شروع کرنی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا، آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے تو ان کی اچھائی اور لمبائی کے بارے میں نہ پوچھو، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے تو ان کی اچھائی اور لمبائی کے بارے میں نہ پوچھو۔ مسلمان اس سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب تم میں سے کوئی صبح ہو جانے کا خطرہ محسوس کرے تو اسے 1 رکعت پڑھ لینی چاہیے، جو اس کی پڑھی ہوئی نماز کو طاق بنا دے گی۔ وتر قیام اللیل کا ایک حصہ ہے، کئی حدیثوں میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، انہی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، صبح کرنے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ وتر سنت موقدہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور حضر میں ہمیشگی برتی ہے۔ سب سے کم وتر 1 رکعت ہے۔ وتر پڑھنے والا 3 رکعتیں، 5 رکعتیں، 7 رکعتیں، 9 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ہم نے تو صرف 3 ہی پڑھی ہیں، تو باقی جو سنت ہے یہ بھی سنت سے اس کا ثابت ہے کہ آپ 3 کے علاوہ 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہو تو نماز کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جو 3 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ ایک تشہد سے پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ ابی بن کعب کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے آخر ہی میں سلام پھیرتے تھے اور 3 بار سلام کے بعد سبحان الملک القدوس کہا کرتے تھے۔ وتر میں قنوت سنت ہے، اس کو ہمیشہ پڑھنے کی شرط نہیں ہے، دعائے قنوت جس کو ہم بولتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیشہ پڑھتے تھے۔ اسے رکوع سے پہلے اور اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رکوع سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہم قنوت کیا کرتے تھے۔ قیام اللیل سے متعلق یہ کچھ فضائل، آداب اور احکام ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے ان متقی اور نیک بندوں میں سے بنائے جو قیام اللیل کرتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔